الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ باب 1، اسلام، ایمان اور احسان۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بالکل کالے تھے۔ اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہ دیتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ شخص آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس پر ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یاد رکھو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے قیامت کی گھڑی یعنی قیامت کے وقت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، پھر مجھے قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جب باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور تم ننگے پاؤں، لباس سے محروم، کنگال، بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور میں کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ سوالات پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان حدیث ہے، اسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں دین کی نہایت ہی بنیادی باتوں کی تعلیم دی گئی ہے اور دین کے 3 مراتب اسلام، ایمان اور احسان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا سیکھنا سکھانا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعلیم کے لیے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جوابات دیے۔ آپ کے ان جوابات کے ذریعے نہ صرف صحابہ کو بلکہ تمام مسلمانوں کو دین کی ان اہم ترین باتوں کے سیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے تمام سوالوں کا جواب دیا، لیکن قیامت کے بارے میں صاف بتلا دیا کہ جس طرح جبریل نہیں جانتے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ اللہ کے سوا قیامت کا وقت کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا حکم دے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے آنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی جنہیں دیکھ کر ایمان والے سمجھ جائیں گے کہ قیامت قریب ہے۔ ان علامات کے ظاہر ہو جانے پر اہل ایمان آخرت کی تیاری کے لیے اور بھی زیادہ مستعد ہو جائیں گے۔ حدیث جبریل سے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ درج ذیل ہیں۔ پہلی بات یہ
کہ دین کے 3 مراتب ہیں: 1 اسلام، 2 ایمان اور 3 احسان۔ دوسری بات، اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 2 نماز قائم کرنا۔ 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ 4 اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ تیسری چیز، ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ 1 اللہ پر ایمان، 2 فرشتوں پر ایمان، 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان، 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان، 5 آخرت کے دن پر ایمان، اور 6 تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان۔ چوتھی چیز یہ کہ احسان کے 2 مرتبے ہیں۔ 1 اللہ کی عبادت اس طور پر کرنا کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ 2 اگر ہم اس درجے تک نہ پہنچ سکیں تو کم از کم یہ خیال کرنا کہ یقیناً اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارا پہلا سبق تھا جس میں ہم نے حدیث جبریل پڑھی اور اس میں دین کے بارے میں بہت ہی بنیادی باتیں سیکھیں۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ اگلے باب میں ہم ایک دوسری چیز دیکھیں گے، وہ یہ کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔